بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، آج ہم لوگوں کی کافی دنوں کے بعد کلاس ہو رہی ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں یاد ہوں گی۔ ہم لوگ عثمانیہ خلافت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آج جو ہے وہ پرابیبلی اگر ٹائم ہوا انشاءاللہ تو آج ہم عثمانیہ خلافت کے کو ختم کر دیں گے، یعنی تمام جتنے خلفاء آئے ان کا ذکر کر کے ان کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو ٹاپکس ہیں وہ جو خلفاء ہیں وہ یہ سارے ہیں۔ تو ان میں بہت سے انسگنیفیکنٹ ہیں، ان کے دور میں بہت زیادہ کچھ نہیں ہوا، لیکن بعض ان میں سے وہ بھی ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا میں اس کو وہ سیٹ کر لوں اپنا۔ اچھا جی، چیٹ پہ اگر کسی کو کوئی چیز بھیجنی ہو تو وہ چیٹ کا پینل اوپن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا کوشچن بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سب چارٹ آپ کو پتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا خلفاء راشدین سے لے کے اور پھر آج تک ہم پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ آٹومن امپائر اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس کو آج ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن پھر ہم تھوڑا سا تیمور لنگ کی جو حکومت تھی مغلوں کے، اس کی فرما روا کی، اس کے بعد صفوید کو ہم تھوڑا اسٹڈی کر بھی چکے ہیں، لیکن مینلی اب ہم لوگ اس کے بعد جمپ کریں گے مغل امپائر پہ انشاءاللہ۔ خلافت عثمانیہ 624 ایئرز رہی، یہ سب آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ 1299 میں شروع ہوئی، 1923 میں ورلڈ وار 1 کے بعد پھر یہ ختم ہو گئی۔ آٹومن امپائر جو ہے وہ بیسیکلی یہاں سے ترکی کے اس چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی، اور پھر پھیل کے پھر اس نے پورا میڈیٹرینین کے سی کے ارد گرد سارے قبضے کر لیے تھے، جس کے اندر حجاز بھی شامل تھا، مکہ مدینہ بھی تھا، سب کچھ تھا، ایجپٹ تھا، مطلب ساری چیزیں جتنے آپ کہہ سکتے ہیں اتنی اس کے اندر موجود تھیں۔ اچھا، تو اس میں 35 سلطانز آئے، اور تقریباً 624 سال رہی۔ کائی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، عثمان ان کا پہلا رولر تھا۔ منگولز اور کروسیڈر سے ان کی لڑائیاں ہوئیں۔ سلجوقس جو ہے ان کے ساتھ ان کی امپائر تھی، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ گڑبڑیں کی، لیکن پھر سلجوق کے جو سلطان تھے ان کی مدد ارطغرل نے اور عثمان نے کی، جس کی وجہ سے سلجوق حکومت تھوڑی سنبھلی، تو پھر انہوں نے ان کو لینڈ دے دی تھی۔ تو یہ سب آپ کو یاد ہوگا، بہت بریفلی ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ۔ کائی قبیلے کا سردار سلیمان شاہ تھا، پھر اس کے ساتھ سلسلہ ارطغرل اور عثمان، یہ سب ہم لوگ اسٹڈی کر چکے ہیں، اور یہ اگر آپ لوگوں کو سب چیزیں یاد آتی جائیں۔ ایک سول وار ہوئی تھی بیچ میں تقریباً 10-11 سال کے لیے، پھر دوبارہ سے چیزیں سنبھلی، پھر یہ سارے لوگ آتے گئے۔ یہ سب آپ کی سلائڈ میں موجود ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر محمد تو کی حکومت آئی، پھر یہ سب لوگ اسی طرح، زیادہ تر یہ باپ کے بعد بیٹا ہی بنتا رہا، تقریباً آدھی سے زیادہ ان کی حکومتوں میں، اور اس کے بعد جا کے پھر بیچ میں کوئی بھائی یا بھتیجا اس طرح بھی بننا شروع ہوا تھا۔ پھر یہ سارے سلسلے وہی چل رہے ہیں، ان کی ساری ڈیٹس موجود ہیں، تو آپ لوگ اس کو سلائڈس کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ سارے میں نے اسی لیے بنا دیا ہے کہ تاکہ ایک تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کس کے بعد کون آیا اور کتنے سال حکومت کی، اور پھر فائنلی جا کے عبد المجید جو تھا یہ لاسٹ فرما روا تھا۔ اس کو خلیفہ تو آپ نہیں بول سکتے، اس وجہ سے کہ یہ بالکل ایک پپٹ سا تھا بیچارہ، اور پھر اس کو ہٹا کے اس کو ایگزائل کر دیا گیا 1924 میں، اور پھر خلافت آفیشیلی جو ہے عثمانیہ خلافت 624 سال کے بعد ختم ہو گئی۔ اچھا، عثمانیہ خلافت میں جو ہے بہت دور آئے، بہت شروع کے بہت عروج کے دور آئے، پھر جو ہے بیچ میں ایک دم سے ڈکلائن کے دور آئے، اور یہ ہمیں مطلب ہم نے یہ سوچا تھا، یہ اسٹڈی کیا تھا کہ کیا ریزنز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اتنے سال تک گروتھ کی، اس کے بعد پھر تقریباً
300 साल तक उनका डिक्लाइन रहा, फिर उन्होंने दोबारा से तरक्की करनी शुरू की। पर कोई एक ऐसा फरमारवा या ऐसा सुल्तान या खलीफा आ जाता था, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती थी। तो अच्छा, सॉरी। अ, और ये कोलैप्स होने में इनको, चूँकि इतनी बड़ी हुकूमत थी और इतनी जगहों पे फैली हुई थी और सारी दुनिया में इनकी धूम थी, सबसे बड़ी दुनिया की ताकत थी, इस वजह से इसको ख़त्म होते-होते भी बहुत टाइम लगता है, तो इसकी एक वजह ये भी थी। और फिर जो है ये जो सिविल वॉर्स थी, वो बहुत कॉमन हो गई थी आखिर में जाके, और इनके लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। बीच में बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम पहुँचे थे उस्मान 3 तक, उस्मान सोम तक। इसका रेंज सिर्फ 3 साल रहा, और ये मुस्तफ़ा 2 का बेटा था, और तकरीबन 3-4 साल इसने हुकूमत की, लेकिन ज़्यादातर चीज़ इसकी हुकूमत में कोई चेंजेस नहीं आए, जो उससे पहले चल रहा था वही चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, फिर एक और डिक्लाइन का पीरियड आया तकरीबन 1797 से 1827 तक। ये कहलाता है सेकंड मेजर डिक्लाइन फेज, यानी पूरी 624 साल की हुकूमत में ये दूसरी दफा उनका तनज़्ज़ुल शुरू हुआ, और उसमें जो है फिर मुस्तफ़ा सोम आया। ये तकरीबन 17 साल रहा। ये अहमद 3 का बेटा था। अभी आप देख लीजिए कि ये किसी ना किसी के बेटे चल रहे हैं, यानी कि खिलाफत सिर्फ बेटों में ही जारी है। और वो भी हमने स्टडी कर लिया कि एक ज़माने में इनके अंदर ये रूल बन गया था कि अगर जो है ज़्यादा भाई होंगे तो उनके अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इस वजह से वो अपने तमाम, यानी कि बादशाह जो है अपने तमाम दूसरे बेटों को मरवा देता था, या भाई जब आता था तो वो अपने तमाम दूसरे भाइयों को मरवा देता था, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू था। अच्छा, इसी के ज़माने में, मुस्तफ़ा 3 के ज़माने में रशियंस के साथ जो है गड़बड़ शुरू हो गई थी, और फिर उसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर का एक डिक्लाइन जो है समझे शुरू हुआ था। अब्दुल मजीद अव्वल आया, इसने 15 साल हुकूमत की। ये बहुत नेक आदमी था, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी, तो कोई ऐसा मेन एग्रेशन टुवर्ड्स रोमन एम्पायर या दूसरे यूरोपियन एम्पायर्स के खिलाफ ये नहीं कर सका। और रशियंस जो हैं स्टिल इन लोगों को तंग कर रहे थे, इनकी इनकी टेरिटोरीज छीन रहे थे। और आहिस्ता-आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर की, जिस तरह मैंने आपको पूरे नक्शे दिखाए थे कि आहिस्ता-आहिस्ता इनकी टेरिटोरीज अब कम होना शुरू हो गई। जिस तरह शुरू में बढ़ना शुरू हुई थी और पूरा छा गए थे ये 3 बर्रे-आज़मों पे, अब इनकी टेरिटोरीज कम होना शुरू हो गई। फिर सलीम अव्वल आया, इसने 18 साल हुकूमत की। इसने कोशिश की कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी और ब्रिटिश और रशिया ने ठीक-ठाक एग्रेशन दिखाया हुआ था, तो इसकी इसकी बेसिकली समझिए कि स्ट्रेटजी ये थी कि किसी तरह से ब्रिटिश और रशिया के साथ अलायंस कर लिया जाए, दोस्ती कर ली जाए, लड़ाई झगड़ा उनके साथ खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये कि जो लोकल फौज थी जानिसारीज, आपको पता है जब फौज किसी मुल्क की होती है तो वो ये बर्दाश्त नहीं करती कि आप किसी दूसरे अपने दुश्मन से या बाहर के मुल्क से दोस्ती करें, या फिर फॉर इकोनॉमिक रीजंस या फॉर वट एवर रीजंस। तो जानिसारीज ने रिबेल किया, और उन्होंने उसको पहले कैद में डाल दिया सलीम 3 को, और फिर बाद में उसको वहां पे कत्ल कर दिया। इसके बाद मुस्तफ़ा 4 आया। मुस्तफ़ा 4 जो है सलीम की एग्जीक्यूशन के बाद नया कैलिफ जानिसारीज ने खुद उसको अपॉइंट किया। लेकिन ये कि वो कोई चीज़ें संभाल नहीं सका, तो जानिसारीज ने फिर उसको भी कैद कर दिया और फिर उसको भी कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद आया महमूद दोम। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये जो सारे नाम आ रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़्यादा आप लोगों को हर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस एक 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 सिंपल सा 624 साल का जो एक दौर था ना, कि शुरू में उरूज, फिर ज़वाल, फिर उरूज, फिर ज़वाल, और फिर आखिर में वर्ल्ड वॉर 1 पे ख़त्म हुई। तो इसमें से जो मेन नाम हैं, जिनकी मैंने थोड़ा तफ़सील से बात करूँगा, तो वो चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा, महमूद 2 के ज़माने में अब यहाँ पे आके थोड़ा-सा चीज़ें डिक्लाइन कम हुआ, क्योंकि इसकी हुकूमत थी तकरीबन 31-32 साल थी इसकी हुकूमत। और ऑटोमन एम्पायर जो था, इन लोगों ने अब थोड़ी-सी मॉडर्नाइज़ेशन एक्सेप्ट करनी शुरू की। फिर क्योंकि एक जो प्रॉब्लम थी इनकी यूरोपियंस में और इनमें, एक जो फ़र्क था वो ये था कि यूरोपियन साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे थे, और आहिस्ता-आहिस्ता नई-नई चीज़ें ईजाद करना और सब। तो ये लोग थोड़े-से मॉडर्नाइज़ेशन में, वेपन्स के मामले में भी बीच में इनका एक खलीफा आया था जिसने वेपनरी वगैरह के लिए मॉडर्नाइज़ेशन के तरीके से काम किया था। लेकिन तो इसने थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़्ड किया चीज़ों को, अपने आप को, अपनी हुकूमत को, अपने अपने सिस्टम को। और उसके बाद जो पॉलिसीज़ थी, मतलब एक जो रिफ़ॉर्म आता है, यानी ये रिफ़ॉर्म ही कहलाता है जब आप बहुत से पॉलिसीज़ और बहुत से रूल्स रेगुलेशन चेंज करें हुकूमत की बेहतरी के लिए। तो ये एक रिफ़ॉर्म था।
اور پھر اس نے جو ہے برٹش اور یورپین امپائرس کے ساتھ جو جتنی ترقیاں ان لوگوں نے کی تھیں اس طرح کی ترقی جو ہے اس نے بھی کرنی شروع کی. اور پھر اس نے بیسیکلی یہ اسٹڈی کیا کہ وہ لوگ اتنے آگے کیوں پہنچ گئے. تو اس نے بیسیکلی اس کا جو رزلٹ اس نے معلوم کیا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے ماڈرن طریقے سے اب وارفیئر بھی کرتے ہیں, ماڈرن طریقے سے اکانومی کو بھی چلاتے ہیں. تو اس نے وہ تمام چیزیں سیکھیں اور پھر اس سے تھوڑا سا سبق لے کے وہ کرنا شروع کیا. اچھا, اس وقت جو ہے جو یورپین پاورز تھیں اور رشین پاورز تھیں, بیسیکلی یہ انڈیا, ایجپٹ, ساؤتھ افریقہ, انڈونیشیا, ملیشیا, الجیریا اور بیلکنس کے علاقے جو ہیں یہ سب آہستہ آہستہ ان لوگوں کے قبضے میں چلے گئے تھے. اچھا, اب اس نے جو ریفارمز کیے ان میں جو میجر ہائی لائٹ ہے وہ اس نے لیگل ریفارم کیے کہ اس نے آپریشن کو ختم کرنے کے لیے جو رشوت اور کرپشن اور جو غلط قسم کے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے اس میں وہ چینجز لے کر آیا. تو اس نے بہتر یعنی کہ عوام کی بہتری کے لیے لیگل ریفارمز لے کر آیا. پھر ایڈمنسٹریٹو ریفارم تھے کہ اس نے کرپٹ لوگوں کو ہٹا کے صحیح اور اچھے لوگوں کو لگایا. جو پاشاس تھے بیسیکلی جینیسریز کے, تو ان کو پھر ہٹا کے جو ہے, ان کو ہٹا کے نہیں لیکن ان کی جو پاور اتنی زیادہ ہو گئی تھی اس کو تھوڑا کم کر کے اس نے اسٹرپ کیا اور پھر ان کی پاور میں دوسرے اچھے اور کریڈیبل لوگوں کو شریک بنایا تاکہ وہ سسٹم کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں. پھر ملٹری ریفارم کیا. جینیسری کارپ جو تھی جو کہ 100% پاور میں تھی, اس نے اس کو ڈسمینٹل کر کے ایک نارمل قسم کی آرمی بنائی جس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے. جینیسریز بھی تھے جنہوں نے ایگری کیا کام کرنے کا, لیکن بہت سے دوسرے لوگ بھی آئے. تو ایک نارمل طریقے سے نیو ماڈرن ملٹری ڈیولپ کی جس سے کہ پھر عثمانیہ خلافت کو ایک ریوائول ملا. اس کے علاوہ اس نے منسٹری آف فارن افیئرس, ان کی پہلے کوئی نہیں ہوتی تھی, تو اس نے منسٹری آف فارن افیئرس بنائی. اس نے جو ہے یہ لینگویج اور ٹرانسلیشن کا ڈپارٹمنٹ کھولا تاکہ علم حاصل کر سکیں لوگ. تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو ہارون رشید نے, عباسی خلیفہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں کی تھیں, تو جس کی وجہ سے اس کی حکومت نے ترقی کی تھی. اب یہ تھوڑا تھوڑا اپیرنٹلی جو میں نے جب اس کے دور کو اسٹڈی کیا تو ایسا لگا کہ اب یہ واقعی ایک عقل مند طریقے سے اور ماضی کو دیکھتے ہوئے اور اپنے پریزنٹ حالات کو دیکھتے ہوئے جو چینجز لا رہا تھا وہ ہمارے لیے یعنی اس حکومت کے لیے بہتر تھیں. پھر اس نے اب جو ایونٹس اس میں ہوئے, پھر اب رشیا اور فرانس کے ساتھ جنگ بھی ہوئی. پھر اسی دور میں جو ہے سعودی اور آٹومن امپائر, یہ میں انشاءاللہ تھوڑا سا اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. یہ جو سعودیوں کی اور عثمانیہ خلافت کی جنگ شروع ہوئی, ہم سمجھتے ہیں کہ بس بیچ میں لارنس آف اریبیا والا قصہ ہوا اور برٹش پڑے اور سعودی حکومت آ گئی اور عثمانیہ خلافت وہاں سے موو کر کے مطلب آٹومن امپائر ترکی کی خلافت چلی گئی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سعودی اور آٹومن کی جو لڑائیاں ہیں وہ تقریباً 300 سال سے چلی ہیں. تو یہ سمجھے 1700 سے لے کے اور پھر یہ آخر وقت تک چلی ہیں جب تک کہ پھر سعودیوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اسی دور میں شروع ہو چکی تھیں. گریک انڈیپینڈنس وار شروع ہو چکی تھی, یعنی اب میڈیٹرینین سی کے دوسری طرف جو ہے وہاں سے بھی لوگ اپنے اپنے انڈیپینڈنس کو, اب ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے جس کا میں ابھی ذکر کروں گا کہ ایک نیشنلسٹک ویو جو ہے, نیشنلزم یعنی اپنے 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 قوم یا اپنی زبان یا اپنی جگہ کو لوگوں نے یعنی نیشنلزم کو بڑھایا. تو انہوں نے جو ایک گلوبل سسٹم تھا عثمانیہ خلافت کا کہ بھائی اسلام کے نام پہ پوری حکومتیں ہوں, تو وہ ختم ہونا شروع ہو رہا تھا. اور ہر کوئی اپنے اپنے ملک, اپنی زبان, جیسے ترکوں نے پھر فائنلی اپنے ترک کو, ینگ ٹرکس نے آ کے اپنے ترک کو آزاد کروا لیا. اسی طرح سے ہر ملک میں آزادی کی وار شروع ہو چکی تھی اس دور میں. پھر اس کے بعد عبد المجید اول آیا. یہ محمود ٹو کا بیٹا تھا. اس نے تقریباً 21-22 سال حکومت کی. اس نے بھی ماڈرنائزیشن کو کنٹینیو کیا آٹومن امپائر میں, لیکن اس کے زمانے تک اب یہ نیشنلزم کا جو تھا, قومیت, ہاں اس کا میں مطلب سوچا تھا, قومیت جو ہے وہ اتنی زیادہ جاگ چکی تھی کہ اس کو اپنے پورے, یہ ظاہر ہے عثمانیہ خلافت میں تو اسلام کے نام پہ تھا سب کچھ, اس میں آپ کے عرب ملک بھی تھے, آپ کے سینٹرل ایشیا کے ملک بھی تھے, ایران بھی تھا, آپ کے یہ انڈیا پاکستان کی سائڈ کے بھی, تو بہت سارے ڈفرینٹ کلچرز اور ڈفرینٹ نیشنز وہاں رہتی تھیں لیکن سب ملی ہوئی تھیں. تو اب یہ چونکہ برٹش کا زور ہو رہا تھا اور یورپین کنٹریز کا زور تھا, تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ٹول انہوں نے سوچا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نیشنلزم کے پیچھے لگا دیا جائے, یعنی یہ اپنی اپنی قومیت کی خاطر لڑنا شروع کر دیں.
پھر اس کے بعد عبدالعزیز آیا، اس نے تقریباً 15 سال حکومت کی، 14-15 سال. یہ جو ہے عبد المجید کا بھائی تھا. اب یہاں سے تھوڑا سی چینجز ہو رہی ہیں، اب تھوڑا بھائی بھی بن رہے ہیں، وہ پرانا کلچر اب ختم ہو رہا ہے. اس نے بھی کنٹینیو کیا 15 سال تک ماڈرنائزیشن کو، لیکن کچھ مس مینجمنٹ اور ریسورسز ہوئی اور پھر ریبیلین ہو گیا. اور پھر اس کیوٹک سچویشن میں اس کو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیا کسی نے، یا اس نے خودکشی کر لی تھی حالات سے پریشان ہو کے. یہ عبدالعزیز تھے. ٹھیک ہے. اب مراد 5 آیا، یعنی مراد 1 مراد 2، یہ سب آپ کو پتا ہے نا کہ یہ شروع ہو گیا تھا. تو یہ جتنے سیم نام کے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے آگے نمبر لگا دیتے ہیں، مراد 1 مراد 2. جب یہ مراد 5 آیا، اس کی حکومت ایک سال سے بھی بہت کم، صرف 93 ڈیز یعنی 3 مہینے کی تھی. اور اس کو اس زمانے میں تھوڑا سا یعنی میڈیکل ٹیکنالوجی اور سب چیزیں بڑھی تھی، تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کس کو ڈائبٹیز ہے، کس کو کیا ہے. تو اس کو اپیرنٹلی ڈائبٹیز تھی اور اس کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب تھی. تو اس کو تقریباً 3 مہینے میں علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد عبدالحمید 2 کو حکومت میں لایا گیا. اس نے بھی تقریباً 33 سال حکومت کی. اور یہ جو ہے پھر کنسیڈر ہوا کہ دا لاسٹ گریٹ آٹومن رولر، یعنی اس کے بعد پھر کوئی صحیح سے حکومت کر نہیں سکا. تو اس نے چونکہ 33 ایئرز حکومت کی اور بہت سی چیزوں کو بہتر بھی کیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی اسٹرانگ قسم کا یا کوئی ایسا کہ جس سے لگے کہ ہاں آٹومن امپائر اب ریوائیو کر رہی ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا. اور یہ جب آیا پاور میں تو اس وقت آٹومن امپائر ٹھیک ٹھاک کولیپس کر رہی تھی. کولونائزیشن واز ان فل فورس. کولونائزیشن آپ لوگوں کو پتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے جو طاقتور ممالک تھے، جیسے اس زمانے میں برٹش تھا، فرانس تھا، ڈچ تھے، آپ کے رشیا تھا. تو یہ زیادہ تر یورپین فورسز کے جو بڑے بڑے طاقتور ملک تھے نا، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دوسرے ممالک پہ جا کے اپنے رولز چلاتے تھے. یعنی کہ اس پہ قبضہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ اس کی حکومتیں آپ نے چینج کر دیں، پر ان کے پپٹ ہوتے تھے، اور جو وہ ان کی لیکن رولز ریگولیشن اور سارے اس کالونائز کر دیتے. یعنی کہ ان کی ایک کالونی ہوتی تھی کہ بھائی ہمارا ملک تو یہاں ہے، لیکن ہماری ایک کالونی ہے اور اس کے اوپر ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن چلیں گے. تو اس کی وجہ سے جو اس ملک کی تہذیب اور تمدن اور اس کی جو اپنی انڈیپینڈنس آزادی ہوتی تھی، وہ سب ختم ہو جاتی تھی، اور وہ ایک غلاموں کی طرح اس ملکوں میں رہتے تھے. تو ہمارے بہت سے مسلمان ممالک کو کولونائز کیا گیا تھا، اور بھی اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ایجپٹ جو ہے وہ مصر کولونائز برٹش نے کر دیا تھا، برٹش کے انڈر آ گئے تھے. انڈیا بھی برٹش کے انڈر آ چکا تھا. دہلی سلطنت بالکل ختم ہو چکی تھی. جو مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت، جب منگول مسلمان ہو گئے تھے تو ان کے ہاتھوں میں جو لینڈز تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ یہ لوگ چھین کے لے گئے تھے. ڈچ جو ہے انہوں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کی طرف نیچے سے آ کے سمجھیے انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، قبضہ یعنی کولونائز کر دیا تھا ان کو. نارتھ افریقہ یعنی جو الجیریا اور سراؤنڈنگ ایریاز تھے اس کو فرینچ آ گئے تھے، کیونکہ فرینچ بالکل آپ سمجھیے اسپین کے اوپر فرینچ ہوتے تھے، تو انہوں نے وہیں سے سمندر کراس کر کے اور وہ الجیریا پہ اور ٹیونیزیا پہ اور اس طرح کے علاقوں پہ اپنی کولونائزیشن شروع کر دی تھی. یہ بہت ہی مشکل کام تھا اور مشکل وقت تھا، اور سپر پاور سے ڈیل کرنا. پہلے تو سپر پاور آٹومن امپائر ہوتے تھے، لیکن اب انہی کی سپر پاور کو ختم کر کے اب آہستہ آہستہ یورپ کے پاور جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ سپر پاور بنتے جا رہے ہیں. تو اب حالات نے کروٹ لینی شروع کی ہے. اچھا، عبدالحمید 2 جب آیا تھا تو اسی کے کنٹینیو کرتے ہیں کہ وہ 3 میجر فیکٹر تھے جس کی وجہ سے عثمانیہ خلافت کا اب سیریس ڈکلائن شروع ہو گیا تھا. ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ رائز آف نیشنلزم تھا. جو ترکی تھے، یعنی کہ اس ترکی کے اندر ترکی کا جو اب علاقہ ہے اس کے اندر بھی خاص طور سے جو ترک نیشنلزم تھی اس نے سر اٹھایا، اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم ایک نیشن ہے، ترکی نیشن ہے، اور ہمیں آزادی ملنی چاہیے، یعنی ہم عثمانیہ خلافت سے الگ ہونا چاہتے ہیں. گریکس جو تھے انہوں نے نیشنلزم کی آزادی کی وار شروع کی. عرب جو ہے انہوں نے اپنی آزادی کی وار شروع کر دی. تو دوسرے یہ کہ کولونائزیشن جو ہے بہت عروج پہ پہنچ گیا. یہ جو بڑے ملک تھے، رشینز، ڈچ، برٹش، فرینچ، انہوں نے مسلمان ملکوں کو کولونائز کر کے اور ان کے اوپر قبضے کرنے شروع کر دیے، اور اپنی حکومتیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشن انفورس کرنے شروع کر دیے. پھر انٹرنل ریبیلین شروع ہوئے. پھر یہ سعودی جو تھے، یہ سعودی آل سعود جو تھے،
ان لوگوں نے بیسیکلی، ان کا بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ عبد الوہاب جو تھے ان کے ایک اسکالر تھے. تو ان کے ایک قبیلے کا سردار تھا ایک آل سعود، اور عبد الوہاب جو ہے ایک اسکالر تھے. تو ان لوگوں نے، ان لوگوں کی جو امام ابن حنبل کو مانتے تھے، تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ترکی جو ہیں یہ بہت زیادہ صوفیزم کی طرف لگ گئے ہیں، اور انہوں نے بدعات شروع کر دی ہیں، انہوں نے اسلام کو چینج کر دیا. تو لیکن وہ لوگ بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا ترکوں کو. تو اس وقت وہ ریبیلین شروع ہو گیا. تو آپ سوچئے کہ کولونائزیشن ہو رہی ہے، ترکوں نے خود سر اٹھایا ہوا ہے، عربوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، اوپر سے اب یہ سعودی عرب میں ایک نئی بات شروع ہوئی ہے کہ وہ لوگ ترکوں کو کافر کہتے ہیں، اور ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے قبیلوں کو دوبارہ سے، جس طرح پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا قبائل مل کے پھر حملے کرتے تھے، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اچھا، عبد الحمید ٹو کے زمانے میں اس کو ایک اور ایشو شروع ہوا. آپ لوگوں کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو، لیکن تقریباً 1900 کے شروع میں، 1904 میں یا 5 میں غالباً، یہ جو زائنسٹ موومنٹ جو ہے نا یہ شروع ہوئی. یہ لوگ کون تھے؟ یہ بیسیکلی یہودی تھے، لیکن یہ سچے جو عبادت گزار یہودی ہوتے ہیں وہ نہیں تھے. یہ بیسیکلی بڑے بڑے بزنس مین تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ سے جو ہے سب میں یہ بات شروع کی کہ اصل فلسطین جو ہے وہ ہمارا ایریا ہے، اور ہمیں اسے واپس لینا ہے. اب ظاہر بات ہے بزنس مین لوگ کیا چاہیں گے، ان کو اکانومی کا مسئلہ تھا، ان کو مزید پیسے چاہیے تھے، دنیا پہ کنٹرول کرنا تھا. تو ان لوگوں نے مل کے ایک سمجھے پارٹی بنائی، ایک گروپ بنایا جو آج تک زائنسٹ کہلاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ریلیجس یہودی ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، اور وہ زائنزم انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن بہرحال اب یہ عبد الحمید کے زمانے میں ایک تو یہ آپ نے اوپر 3 فیکٹرز وہ دیکھ لیے، پلس یہ زائنزم کا ایشو ہو گیا. تو اس وقت بہت زیادہ کیوٹک سچویشن شروع ہو گئی ہے اب. اچھا، اور یہ لوگ یورپ میں تھے زیادہ تر، تو ان لوگوں کے پاس پیسہ تھا. پھر ان لوگوں نے، چونکہ کیپٹلسٹ مائنڈ تھا ان لوگوں کا، تو ان لوگوں نے پھر جو برٹش اور امریکن اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو بیسیکلی یہی خواب دکھائے کہ بھئی یہ جو حکومتیں ہیں، خاص طور سے آٹومن امپائر، یہ لوگ تو نہ صحیح سے ٹیکس لگاتے ہیں، اور پھر بہت سی فلاحی ادارے ان کے یہاں ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا کہ جس کو بڑی پاورز نے ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ان کے پھر عوام کے اوپر ظلم کر کے ان کے پیسے زیادہ بن سکتے تھے. تو انہوں نے پھر اپنی گٹھ جوڑ کر کے پھر وہ ہوا جو ہم لوگ نے آج تک دیکھ رہے ہیں. اچھا، تو آٹومن خلافت جو ابالش ہوئی، اس کا جو مین ریزن تھا وہ یہی زائنزم تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے تمام پاورز کو اکٹھا کر دیا تھا کمپلیٹ مسلمانوں کے خلاف. اور تاکہ ان کو یہ پتا تھا کہ جب تک عثمانیہ خلافت ختم نہیں ہوگی وہ فلسطین کو اسرائیل نہیں بنا سکتے. اور یہی ہوا ایگزیکٹلی. جیسے ہی خلافت ختم ہوئی ویسے ہی بالفور ڈکلیریشن اور یہ ساری چیزیں شروع ہوئی، اور آخر کار انہوں نے فلسطین کو قبضہ کر کے آج تک کیا ہوا ہے، اور اس کو اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر یہ کہ عبد الحمید ٹو کو بوسنیا میں بھی ریبیلین شروع ہو گئی تھی، رشیاز میں بھی تھی جو ان کے علاقے تھے اپنے، انٹرنل ریبیلین سعودیوں کی تھی. اور پھر انٹرنل ینگ ٹرک جو تھے نا وہ بھی سب لبرل تھے اور سیکولر مائنڈڈ تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ینگ ٹرکس کے نام سے موومنٹ تھی جس کے اوپر بہت ساری موویز بھی بنی ہیں اور ڈرامے بھی بنے ہیں. جو لوگ ترکی چینل دیکھتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں اچھی طرح سے پتہ ہوں گے. اور ان کو یہ تھا کہ جو دیندار قسم کے لوگ ہیں، زیادہ عثمانیہ خلافت دین کے بیس پہ قائم ہوئی تھی، تو جو دیندار لوگ تھے ان لوگوں کی حکومت کو ختم کرنا ہے. اور اس میں پھر نیشنلزم کا تڑکا لگا دیا تھا. تو نیشنلزم کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا چاہیے، ترکی چاہیے، جس کو پھر کمال اتا ترک نے آ کے سمجھیں ان کے خواب شرمندہ تعبیر ہوئے، اور ترکی کو الگ کر کے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عثمانیہ خلافت سے ڈرا کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں صرف ایک الگ ترک نیشن چاہیے. یہ سب ہوا تھا. اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر عثمانیہ خلافت کی پاور بہت ویک ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں اس کو لبرل رولرز نے جو ہے ختم کر دیا تھا. پھر جناب محمد 5 آئے. اچھا، محمد 5 جو ہیں یہ چھوٹے بھائی تھے عبد الحمید کے. انہوں نے 9 سال حکومت کی، اور اسی دور میں پھر ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی. ورلڈ وار 1 آپ سب کو پتا ہے کہ یہ شروع ہو گئی تھی 1914 میں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر محمد کو یہ 1914 میں ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی.
اب اس کے بعد اسی دوران ورلڈ وار کے دوران محمد سکس آئے، ینگر بردر آف محمد فائیو تھا، اس نے 4 سال حکومت کی، اور یہ پوری حکومت ورلڈ وار کے درمیان میں ہے، تو یہ بہت ہی اگین ڈکلائن چل رہا ہے، دنیا میں جنگ ہو گئی ہے، بہت سارے ممالک انوالو ہو گئے ہیں اس میں، پھر ترکی بھی انٹر ہو جاتا ہے یعنی کہ عثمانیہ خلافت، اور پھر اس طرح سے ان کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ورلڈ وار کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دوں کہ ورلڈ وار 1914 میں شروع ہوئی، اور یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا ایک مرڈر تھا جو آسٹریا کے ایک شہزادے کا تھا، آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ، اس کا قتل ہوا۔ تو اس کے قتل کے بعد کچھ دو ممالک نے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ یہ جنگ بن گئی۔ پھر ان جنگ میں دوسرے ممالک نے کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے دوسرے کا ساتھ دیا، تو اس طرح سے ایک بہت بڑی ورلڈ وار بن گئی، جس کے اندر پھر جرمنی، آسٹریا، ہنگری اس زمانے میں ساتھ ہوتا تھا، بلغاریہ، آٹومن امپائر نے جو ہے برٹش حکومت کے خلاف کی، برٹش حکومت دوسری طرف تھی، فرانس، رشیا، اٹلی، رومانیا، کینیڈا، جاپان اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹ، یہ سب جمع ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے جو ہے یہ جو ابھی لاسٹ میں نے سارے نام لیے، گریٹ برٹن، فرانس، رشیا، اٹلی، یہ سارے کے سارے الائڈ پاورز ہو گئے، اور بیسیکلی ان کی جو لڑائی تھی وہ جرمنی، آسٹریا، بلغاریہ اور پھر آٹومن امپائر کے ساتھ بھی تھی۔ تو اس وجہ سے اب پورے آٹومن امپائر کے اوپر جو سارا سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہوا وہ مینلی آٹومن امپائر پہ ہوا۔ الائٹ پاور جو تھی، جس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا تھا بعد میں، اس نے وکٹری کی، اور اس جنگ میں تقریباً 16 ملین سولجرز اینڈ سویلینز ختم ہو گئے، یعنی 16 ملین لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے اس ورلڈ وار ون میں۔ اچھا، اب اس کے ورلڈ وار کے فوراً بعد جو عبد المجید آئے 1922 سے 24، انہوں نے 2 سال حکومت کی۔ یہ محمد سکس کے کزن تھے، انہوں نے صرف تقریباً ایک پونے 2 سال حکومت کی، اور پھر کیلیفٹ جو ہے انہی کے دور میں ایبالش ہو گئی، اور جب ایبالش ہوئی تو ان کو ایگزائل کر دیا گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر سمجھیں کہ عثمانیہ خلافت جس صرف ایک تاریخ کے اوراق میں رہ گئی، لیکن حقیقت میں پھر وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر پھر جب کمال اتاترک فوج میں تھا، پھر اس نے آ کے اپنے موومنٹ شروع کی، ینگ ٹرکس نے اس کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے پھر اس نے پوری جو سمجھے یورپین یونین کائنڈ آف بن گئی تھی، یا جو ورلڈ سپر پاورز بن گئی تھی، ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے اس نے کہا بھائی ہمیں دین سے اور اسلام سے کچھ نہیں کرنا دھرنا، ہماری نیشنلسٹک لیول کے اوپر اپنی حکومت چاہیے اور آزادی چاہیے۔ تو ان کو آزادی دے دی گئی، اور اس کے اوپر بہت سے ٹریٹیز ہوئیں کہ جس کے اندر ان کو مطلب ایسی ایسی شرطیں لگائیں کہ تم اپنے ملک میں منرلز نہیں نکال سکو گے، تم کھدائی نہیں کر سکتے، جو باسفورس کا علاقہ تھا، جو ان کا استنبول کے قریب کا سی آف مرمرا سے اور تعلق تھا اوپر بلیک سی کا، اس میں جتنی آمد و رفت ہوگی اس کے اوپر تم کبھی ان کو روک نہیں سکتے، ان پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جس کو لوزان ٹریٹی کہا گیا ہے، جو کہ اب 2023 میں اینڈ ہو رہی ہے، اور اردگان کے اس کے بہت سے پلانز ہیں جو اردگان نے ابھی ریسنٹلی ڈسکس بھی کیے ہیں کہ جیسے یہ لوزان ٹریٹی ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کس طرح سے ترکی کو ایک نئی نیشن کے طور پہ سامنے لائے گا۔ ابھی اس نے ریسنٹلی ترکی کا نام چینج کر کے ترکیہ بھی کر دیا ہے، تو اپیرنٹلی اللہ عالم، لیکن ایک گڈ سائنس ہے کہ دوبارہ سے اس کے ذہن میں، ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنی تاریخ پڑھتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ ایک وقت ہم ساری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، اور پھر اتنی ذلت اور خواری ہمیں ہوئی صرف اس وجہ سے کہ برٹش اور امریکہ اور دوسری فورسز نے نہ صرف اسپیسیفکلی آٹومن امپائر بلکہ ایکچولی اسلام کے خلاف جنگیں کی، وار کی، اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، جو آج بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آگے مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ خلافت ختم ہو گئی تو آج تک پھر اس کا دوبارہ سے ریوائول نہیں ہو سکا، اس کے اوپر بہت سی جنگیں ہوئیں، بہت سے ملکوں میں اس کے اوپر کام ہوا۔ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد جو پاکستان کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے بھی تنظیم اسلامی جو شروع کی، اس میں بیسیکلی خلافت کی جد و جہد کے لیے انہوں نے شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان صرف اور صرف اسی وقت دوبارہ سے ایک ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں جب کہیں نہ کہیں خلافت دوبارہ قائم کی جائے۔ تو انہوں نے بھی عثمانیہ خلافت کے ریوائول کے لیے بہت کام کیا، بہت لٹریچر لکھا، انہوں نے بہت کتابیں لکھی، ان کی پوری دنیا میں لیکچر سنے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کا جو تھیم دیکھیں، مطلب انہوں نے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی
تعلیمات اور بہت عام کی ہیں، اور بہت ہی ایک ان کا ایک منفرد انداز ہے جو کہ پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی جو ایک جو تحریک تھی وہ اسی وجہ سے انہوں نے پھر جماعت اسلامی بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان کی تحریک جو تھی وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھی۔ وہ ایک گلوبل لیول کے اوپر اسلام کو دوبارہ ریوائول کے لیے، ایک خلافت کے لیے کام کر رہے تھے۔ باقی دوسری دینی جماعتیں ہیں وہ اپنا بہت ہی چھوٹے لیول پہ اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہی تھی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ویژن دیا تھا تو وہ ایک کنفائن ہو کے کسی چھوٹی سی جماعت میں کام نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد کا نام آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، ایون بہت سے عرب حضرات ہیں، بہت سے اب امریکہ میں بہت پاپولر ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شاید ان کی تعلیمات اب ان کے انتقال کے بعد دوبارہ رنگ لا رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں ملیں گے نہیں دوبارہ، اگر یہ ایک ایک ملک کے طریقے سے ٹوٹے رہیں گے اور پھر اپنی اپنی ان کی فارن پالیسیز ہیں، کوئی کبھی اس بلاک کا حصہ بن جاتا ہے، کوئی اس بلاک کا حصہ بن جاتا ہے، تو بیسیکلی یہ سارے مہرے ہیں جو بڑی طاقتوں کے ہاتھوں یوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھیے ایک نئی کروٹ لے رہی ہے تاریخ، اسی لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کے بہتر حصے کی طرف وی شوڈ اسٹے آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری۔ تو جو پاکستان میں اس وقت عمران خان کی تحریک ہے، ترکی میں اردگان کی تحریک ہے، مہاتیر محمد چلا گیا ملیشیا میں، اس نے پورا ایک ریولوشن لے کے آ گیا تھا، تو اسی طرح سے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ایک پورے عالم اسلام میں ایک کروٹ پیدا کر رہے ہیں جس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اور یا اپنی بلائنڈ آئی کی ہوئی ان لوگوں نے۔ لیکن اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ اس وقت دنیا کس دور سے گزر رہی ہے، اور ہم ہسٹری اسی لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اسی لیے میں ہسٹری پہ اتنا زور دیتا ہوں، نقشوں پہ اور ہسٹری پہ، کہ آپ کو ان سب چیزوں سے بڑے آسانی سے چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور کون سی طاقتیں کن طاقتوں کو دبانا چاہ رہی ہیں، اور اصل اس سے راہ نجات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سمجھیے کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اچھا، اب جو کولیپس ہوا ہے ترکی کا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ریزن دوبارہ سے ریفریش کر لیتے ہیں۔ ایک تو نیشنلزم کا خطرہ تھا جو ہو گیا، پھر مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اگنور کیا ہوا تھا، وہ لوگ اچھی اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کرتے تھے، ترقی نہیں کر سکتے تھے، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا دنیا میں کسی بھی اعلیٰ تعلیم کو۔ بہت سے نام نہاد علماء نے اور دینداروں نے اپنی اپنی گدیاں سنبھالنے کی، اپنی اپنی گدیاں بچانے کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو مزید پڑھائی سے اور مزید ریسرچ سے روک دیا تھا۔ اب یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ ایون کہ جو قرآن کی سائنس ہے، جو احادیث کی سائنس ہے، ان کے اوپر مزید ریسرچ کرنا، اس کی زبان پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان پہ ریسرچ کرنا، ان کو مزید انداز سے لوگوں کو بتانا، قرآن شریف کو مزید کھول کھول کے دنیا کے سامنے رکھنا، اور اس کو ان کو دعوت دینا کہ آئیں سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ فکر کرو، تدبر کرو۔ لیکن یہ وہ دور شروع ہو چکا تھا کہ جہاں پہ ان سب چیزوں کو دیندار لوگوں نے منع کر دیا تھا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کا ایک بہت ہی سٹیگننٹ پیریڈ شروع ہو چکا تھا، جس نے پھر بہت زیادہ نقصان پہنچایا، کیونکہ جب عقل سمجھ نہیں ہوگی، قرآن کی تعلیمات نہیں سمجھ میں آئیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور ان کی زندگی کا جو پورا ریزن تھا وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، تو پھر آپ بکتے رہیں گے، کبھی دولت کے ہاتھوں بک جائیں گے، کبھی شہرت کے ہاتھوں، کبھی طاقت کے ہاتھوں، کبھی ظلم کے ہاتھوں۔ تو ہمیں اپنی اپنی پرسنل ذہنی اور آزادی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سجدہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے آگے، تاکہ ہمیں پوری دنیا کے اتنے زیادہ خداؤں کے آگے پھر ہمیں سجدہ نہ کرنا پڑے۔ یہ ہماری انڈیویجول لائف میں بھی ضروری ہے، اور پھر کلیکٹیو ایز اے نیشن بھی ضروری ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ ماڈرنزم میں ہم لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تھے، اور ماڈرن دوسری طرف سے جو آئی، پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کا فال شروع ہو گیا، کیونکہ مسلمان اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز تھی جس کو سمجھیے کہ برٹش نے ختم کیا، وہ تھا اوقاف۔ اچھا، وقف کا جو سسٹم ہے اسلام میں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا سب کو، لیکن وقف کا سسٹم یہ ہے کہ اس کے اندر جو جو انسانوں کی، جو فرض کریں کہ کوئی خلیفہ ہے یا ملک کا صدر ہے یا فرما روا ہے، تو اس کے انڈر جتنی رعایا آتی ہے نا، تو اس کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں جس میں اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے ہیلتھ کیئر ہے۔ اب اگر لوگ صحت مند ہوں گے تو صحیح سے کام کریں گے، صحیح سے پروڈیوس کریں گے، اکانومی اچھی ہوگی، پھر یہ کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے، ان کا علاج ہوگا۔ تو یہ مفت علاج مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، کہ اپنی عوام کے لیے مفت علاج اور مفت ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم بھی فری۔ آج ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ تعلیم کو اس قدر
کیا کہتے ہیں کہ اس کو وہ کر دیا ہے، کمرشلائز کر دیا ہے کہ جو جو حکومت کے اسکول ہیں جو فری ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی تعلیم ہی نہیں ہوتی، ٹیچر اسکول میں نہیں آتے، جو پرائیویٹ اسکول کھل گئے ہیں اس میں لوگ اتنی زیادہ فیسیں لے کے اور پھر انگلش کے نام پہ اور ویسٹ کے نالج کے نام پہ وہ ان کو لوٹتے ہیں اور پھر ان کے ذہنوں کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اسلام کو اپنا اپنا سیویئر سمجھیں، وہ پھر دنیا کو، پیسے کو اور طاقت کو اپنا اپنا مسیحا سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے اینیمل کیئر، اب اسلام میں اینیمل کیئر کی بہت امپورٹنس ہے، لیکن انسانوں کی ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور پھر اینیمل کیئر، کیونکہ یہ لوگ پھر جو جانوروں کے ساتھ یا بھیڑ بکریوں کے ساتھ یا جس طرح سے جو اب آنے والے طریقے استعمال کیے ہیں، ان میں اینیمل کیئر فار ایگزامپل ویسٹ میں بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ لوگ تو اپنے فائدے کی خاطر ہر قسم کے جانوروں کو بہت بہت ہی ظلم کر کے ان کو ختم کرتے ہیں اور ان سے اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، کبھی آپ میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو تو آپ بتائیے گا تو میں شیئر کروں گا۔ تو اینی وے، تو یہ وقف سسٹم جو تھا نا، یہ برٹش نے جب ان کی پاورز بڑی، یورپین پاورز نے، انہوں نے یہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اور انہوں نے کنونس کر لیا یہودیوں کو بھی، اور ہو سکتا ہے شاید یہودیوں نے ان کو کنونس کر لیا اور امریکہ کو بھی، بھائی دیکھو یہ عوام ہے، یہ تو بھیڑ بکریاں، ان کو تو یوز کر کے ہم پیسہ بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر ختم کر دو اور اس کو چارج کرنا شروع کر دو۔ پھر ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی جو اچھی ایجوکیشن ہے اس کے اوپر پیسہ لگا دو، اور جو بالکل بیسک ایجوکیشن ہے، جس طرح امریکہ میں اب کم از کم ہائی اسکول تک ایجوکیشن فری ہے، لیکن کالجز کی بالکل بھی فری نہیں ہے۔ حالانکہ اصل وقت وہی ہوتا ہے کہ جب انسان ریسرچ لیول پہ آتا ہے، اس کا دماغ کھلنا شروع ہوتا ہے، اس کو تھوڑے سی ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، ٹولز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھے۔ لیکن یہ کہ یہ سب چیزیں بالکل یعنی کہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ تو اوقاف کا جو سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے لوگ ریبیلین ہوئے، ملک کے اندر جن کو فری میں ہیلتھ کیئر ملتی تھی اب نہیں مل رہی تو وہ پھر اس حکومت کے خلاف ہو گئے، جبکہ سسٹم اوپر سے آ رہا تھا، لیکن الزام ترکی کے جو آٹومن امپائر کے خلفاء تھے ان کے اوپر آ گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کو ریسورسز کو ویسٹ سمجھ کے ختم کر دیا تھا۔ تو یہ ہم نے بات کر لی demolish اور دوسرے بہت سے اینگلز تھے۔ فال آف اوقاف ایک تھا، رائز آف انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ، ہاں اسی زمانے میں پھر جو ہے وہ سودی نظام بہت بڑے پیمانے پہ آ گیا بینکس میں۔ پہلے بینک سے قرضے مل جاتے تھے غیر سودی طریقے سے، اور فارمرز کی اور ان لوگوں کی مدد ہو جاتی تھی، اب وہ تمام مدد ختم ہو گئی۔ ماڈرنسٹ فقہ آ گئی۔ پھر آپ دیکھیے اب یہ بھی انشاءاللہ ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہماری برین واشنگ کس طرح ہوتی ہے۔ اب نئے نئے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا یار زندگی میں لڑائی جھگڑا اور ہر وقت جو ہے اسلام کا پریشر اور یہ وہ، اس کو سب ختم کرو، تو ہم ایک ایسا فقہ شروع کرتے ہیں اسلام کے اندر رہ کے کہ جو بہت آسان ہو زندگی کے لیے۔ انہوں نے بہت سے مسائل کو آسان کر دیا، جو شریعت میں بالکل امپورٹنٹ حیثیت رکھتے تھے ان کو عام کر دیا، ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے، اٹس ناٹ نیسسری، یہ ضروری نہیں ہے، آپ یہ نہیں کریں، آپ یہ نہیں کریں۔ تو انہوں نے پورے اسلامی نظام کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا ماڈرن فقہ کے نام سے۔ یہ مسلمانوں نے خود کیا، لیکن اس کو کروانے والے ظاہر سی بات ہے پاورفل لوگ تھے، پیسے کے بلبوتے پہ اور طاقت کے بلبوتے پہ۔ نیشنلسٹ آئیڈینٹیٹیز کریٹ کر دیں، ایکسٹریمسٹ موومنٹ شروع ہو گئی۔ پھر یہ جو انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن سعودی عرب کی جو آل سعود کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بیسیکلی ایک تھا، تو وہ بدعات کے خلاف، اور یہ بہت ہی سینسٹیو اور کریٹیکل اور کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جتنے بچے اس کلاس میں اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ زندگی کی باغ ڈور، اس قوم کی باغ ڈور انہیں سنبھالنی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات بالکل بالکل اوپن طریقے سے آئے۔ تو یہ لوگ بھی تھے، جیسے میں نے بتایا امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تھے، اور انہوں نے جو ہے ترکیوں کے جو صوفیزم تھا اس کو، لیکن یہ دوسری ایکسٹریم پہ اتنا چلے گئے کہ ان لوگوں نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور پھر جتنی اچھے کام بھی ان کے تھے وہ انہوں نے برٹش کے ساتھ مل کے
ترکوں کے ختم کر دیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. لیکن بہرحال ان کے جو اسکالرس تھے، سعودی اسکالرس، وہ اپنے طور سے یہی سمجھتے تھے کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سختی سے جو ہیں بدعات کے خلاف اور صوفیزم کے خلاف اور ان تمام چیزوں کے خلاف. لیکن پھر وہیں سے پھر ایک نئے موومنٹ نے جنم لیا جس کا نام ہے سلفیت، سلفی. اور یہ بھی، اس کا بھی بہت کم لوگ اس کی ہسٹری جانتے ہیں. بہت سے خود لوگ جو سلفی اسکول آف تھاٹ کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کو بھی اس کی ہسٹری نہیں پتا. تو انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ ایک کلاس ان اسکول آف تھاٹس پہ بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور یہ بھی بہت سے کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو سعودی آٹومن وار ہیں یہ 300 سال تک چلی ہیں. 1700 سے شروع ہو گئی تھیں اور پھر ایک دفعہ انہوں نے مکہ مدینہ پہ قبضہ کر لیا تھا ترکیوں نے، پھر ترکوں نے دوبارہ سے قبضہ کر لیا، پھر انہوں نے دوبارہ، یہ تیسری دفعہ کی جو انہوں نے اٹیک کیا ہے ترکوں پہ، پھر انہوں نے قبضہ کیا ہے سعودی عرب پہ. ورنہ یہ تقریباً 2 دفعہ پہلے بھی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے قبضے ہو چکے تھے. یہ ساری ہے تاریخ. اور تاریخ جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ سمجھاتی ہے. تاریخ کے جو ایکچوئل واقعات ہیں وہ آپ کہیں بھی سرچ کریں تو آپ کو قریب قریب وہی واقعات مل جاتے ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پھر بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. اب سعودی عرب میں چونکہ سعودی حکومت آئی تو انہوں نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی اور جو لٹریچر، کیونکہ اب آئل بھی ان کے پاس آ گیا، پیسہ آ گیا، تو انہوں نے بہت ڈفرینٹ انداز سے اس کو پروپیگیٹ کیا. اسی طرح سے آٹومن امپائر نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا، ڈفرینٹ پروپیگیٹ کیا. لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم کسی کو غلط یا صحیح کہیں. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں سائڈ پہ سنسیئرٹی رہی ہو سکتا ہے سعودی جو حکومت آئی تھی وہ انہوں نے بھی بدعات کو ختم کرنے کے لیے ان کا بہت اچھا ایکٹ تھا، اور ہو سکتا ہے عثمانیہ خلافت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے انداز سے اسلام کو پروموٹ کر رہی تھی اور ایک گلوبل سسٹم کو چاہ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی کین آئز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ہم جو ہیں پھر یہ آٹومن سعودی وار کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ 300 سال میں یہ ہوا کیا تھا، کس طرح سے ترکوں کی حکومت چلی گئی اور پھر سعودی عرب پہ قابض ہو گئے، اور کس کس نے ان کی مدد کی اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں چینج ہوئیں. اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا یہ بھی ذکر کریں گے کہ عثمانیہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد کا جو عرصہ تھا وہ بیسیکلی کیا تھا. یعنی کہ جب ورلڈ وار ون ختم ہوئی اور عثمانیہ خلافت بھی ختم ہو گئی اس کے بعد، اور پھر کیا کیا حالات تھے، کن ملکوں سے کیسے تعلقات تھے. جب کمال اتاترک ترک آیا تو اس نے پھر ترکی کے اوپر اسلام کو بیسیکلی ختم کرنے کے لیے کیا کیا عزائم کیے. اس نے جو ہے وہ رسم الخط چینج کر دیا. پہلے ترکی جو ہے بالکل عربی کی طرح لکھی جاتی تھی، رائٹ ٹو لیفٹ، پھر اس نے اس کو رسم الخط ہی چینج کر دیا، وے آف رائٹنگ لیفٹ ٹو رائٹ انگلش کر دیا. تو اس سے پوری، جب آپ زبان کو چینج کرتے ہیں خاص طور سے اس کے رسم الخط کو، تو پوری تہذیب اور پوری سمجھیے کہ ان کا کلچر تباہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس نے مسجدیں بند کروا دی تھیں، مؤذنوں کو اذان دینے سے بند کروا دیا تھا. تو بہت ہی سیریس اور ظالمانہ رویہ تھا اس زمانے میں، اور وہ کس نام پہ تھا؟ سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے نام پہ. اسی وجہ سے ڈیموکریسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام ڈیموکریسی کو کیسے دیکھتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس کے بعد ہم سوال جواب لے لیتے ہیں. آپ میں سے جس کو بھی سوال ہو پلیز اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا، ورنہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اور اگلے ہفتے کی کلاس بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. زیادہ تر انفارمیشن ایسی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگی، اور اگر پتا بھی ہوگی تو مے بی اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا پرسپیکٹو ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہوگا. تو پلیز اگلی کلاس بھی ضرور اٹینڈ کریں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پہ ملاقات ہوگی. یہ سعودی وار کے بارے میں ساری چیزیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.